دوستو، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی کہانی میں آپ میں سے شاید ہی کوئی ہو جو نہ جانتا ہو یہ عظیم الشان بحری جہاز 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا تھا اور اس حادثے میں 1,500 سے زائد لوگ مارے گئے تھے۔ حادثے میں مارے جانے والے لوگوں میں اس جہاز کے ڈیزائنر ٹامس اینڈریوز بھی شامل تھے جو اپنے ہی ایجاد کے ہاتھوں مارے گئے تھے، لیکن یہ واحد انسان نہیں ہے جو اپنی ایجاد کے ہاتھوں مارے گئے ہوں۔ انسانی تاریخ میں ایسی بہت سی قاتل ایجادات ہے جنہوں نے اپنے ہی موجد کی جان لی۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو، امریکہ کے ایک مشہور موجد جنہوں نے ویب پرنٹنگ پریس ایجاد کی اور ان کی ایسی ایجاد نے ایک دن ان کی جان لے لی۔ ولیم بلاک نے لیتھ کٹنگ مشین، کاٹن پریس، سیڈ پلانٹر اور گرین ڈرل بنا کر بہت شہرت حاصل کی، لیکن وہ پرنٹنگ پریس کو مزید بہتر بنانا چاہتے تھے اور اسی کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ویبروٹری پریس بنایا جس میں کاغذ کے بڑے رول ڈالے جاتے تھے اور وہ خود بخود کھل کر مشین کے ذریعے پرنٹ ہوتے جاتے تھے۔ اس سے پہلے پیپرز کو کھولنے کے لیے انسانی مدد درکار ہوتی تھی، لیکن ولیم کی اس ویبروٹری پریس نے پرنٹنگ کے لیے بہت آسانی پیدا کر دی تھی۔ یہ پرنٹنگ پریس 4 صفحات پر مشتمل 8,000 شیٹس ایک گھنٹے میں پرنٹ کر لیتی تھی۔ بعد میں مزید بہتری کی وجہ سے اس کی رفتار 30,000 شیٹس فی گھنٹہ تک بڑھا دی گئی۔ پھر ہوا یوں کہ 1867 میں وہ اپنی ایسی پریس پر کام کر رہے تھے کہ اس کا ایک بیلٹ پھنس گیا۔ انہوں نے بجائے مشین بند کرنے کے اسی چلتی مشین کو لات ماری تاکہ بیلٹ واپس اپنی جگہ پر آ جائے، لیکن مشین لات مارنے سے کیا ہوتی ہے، ان کی اپنی ٹانگ مشین میں پھنس گئی اور مشین نے اسے بری طرح کچل کر رکھ دیا۔ وہاں موجود ان کے ساتھیوں نے مشین سے ان کی ٹانگ تو نکال لی، لیکن ظاہر ہے وہ بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ ڈاکٹرز نے ان کی ٹانگ بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن زخم بگڑ گیا۔ ڈاکٹر نے ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ کیا اور اس آپریشن کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، لوئس سلوٹن امریکہ کے ایک پروجیکٹ مین ہٹن کے لیے کام کر رہے تھے۔ یہ امریکہ کا دوسری جنگ عظیم کے دوران پہلا ایٹم بم بنانے کا منصوبہ تھا۔ ایک دن وہ پلوٹونیم کور کے دونوں حصوں کو جوڑنے کا عمل اپنے ساتھیوں کو دکھا رہے تھے۔ اس تجربے کو ٹکلنگ دی ڈریگنز ٹیل کہا جاتا تھا۔ وہ پہلے بھی اکثر یہ تجربہ کرتے رہتے تھے، لیکن اس روز ان کے ہاتھ سے اسکرو ڈرائیور نکل گیا جس سے یہ دونوں حصے ملے اور زبردست تبکاری پیدا ہوئی۔ سلوٹن ان تبکاری شعاعوں کی زد میں آ گئے اور اس کا ان پر فوری اثر ہوا۔ ان کا ہاتھ جل گیا، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہسپتال پہنچتے پہنچتے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ اندرونی سوزش، ذہنی الجھاؤ اور جسم پر چھالے نکل آئے۔ ان کے دونوں ہاتھ بھی سوج چکے تھے، یہاں تک کہ ان کے جسم نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور یوں 35 سالہ سائنسدان لوئس سلوٹن اپنے کام کے دوران ایک تجربہ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، ہورس لاسن ہنلی امریکی خانہ جنگی کے دوران کنفیڈریٹ میرین انجینئر تھے۔ انہوں نے ابتدائی طور پر ہاتھ سے چلنے والی ابدوزیں تیار کی۔ 1864 میں ان کی بنائی گئی ابدوز ایچ ایل ہنلی تاریخ کی وہ پہلی لڑاکا ابدوز بنی کہ جس نے کسی بحری جہاز کو ڈبویا ہو۔ یہ کارنامہ اس ابدوز نے امریکی خانہ جنگی کے دوران انجام دیا، لیکن وہ کامیابی کے ساتھ واپس اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائی کیونکہ ایک غوطہ لگانے کے دوران ابدوز کا اگلا حصہ سمندر میں نیچے پھنس گیا اور اسی وجہ سے اس میں موجود تمام 8 افراد مارے گئے، جن میں خود لاسن ہنلی بھی شامل تھے۔ دوستو، نوبل انعام یافتہ میری کیوری جنہوں نے ریڈیم اور پولونیم کی دریافت کی تھی، ان کی یہ دریافت کینسر کے علاج کے لیے بہت مددگار ثابت ہوئی اور اس کی وجہ سے انہیں 2 بار نوبل انعام سے نوازا گیا، لیکن افسوس کہ ان کی یہی دریافت ان کی موت کی وجہ بنی۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اپنی اس دریافت کے لیے کئی سالوں تک تبکاری مواد پر کام کیا تھا۔ انہی تبکار شعاعوں کے اثرات ان کے جسم پر پڑتے رہے اور وہ خود اس کا شکار ہو گئی۔ اس مرض میں باڈی نئے بلڈ سیل بنانے ہی چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے 4 جولائی 1934 کو ان کی موت ہو گئی۔ دوستو، ترکی کا مشہور شہر کپاڈوکیا ہے۔ اس شہر کی فضا میں یہ بڑے بڑے غبارے اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی ترکی جاتا ہے وہ اس شہر کا وزٹ ضرور کرتا ہے تو انہی غباروں میں بیٹھ کر ترکی کے آسمان میں پرواز کر سکے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کے پہلے
ہاٹ ایئر بلون کو ایجاد کرنے والے پیلاترے دی روزیر اپنی ہی ایجاد کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ دوستو، فرانسیسی کے میدان جو ہوا بازی کے پہلے چند علمبرداروں میں سے ایک تھے، انہوں نے 1785 میں اپنے ہی ڈیزائن کردہ غبارے کی مدد سے انگلش چینل جو بحر اوقیانوس کا حصہ ہے اور جنوبی انگلینڈ کو شمالی فرانس سے الگ کرتی ہے، اسے عبور کرنا چاہا۔ انہوں نے اس غبارے میں ہائیڈروجن گیس اور گرم ہوا دونوں کا استعمال کیا تھا۔ روزیئر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس غبارے میں سوار ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے ابھی وہ بمشکل 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر پائے ہوں گے کہ ان کے غباروں میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا اور کریش لینڈنگ کی وجہ سے موقع پر ہی روزیئر کی موت ہو گئی۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے، اس ویڈیو کو لائک کرے اور ایک اچھا سا کمنٹ کرے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔